اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنن فخر زمین و زمن مقتدائے عارفان روزگار امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ رب قدیر خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو۔ اسی لیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ ایک مقام پر رب قدیر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب سارے جہان کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس معابزات ہے، تو اب اگر آپ کو عزت چاہیے تو نبی کی مقدس دہلیز پر جانا پڑے گا، اگر رفعت چاہیے تو نبی کے دہلیز سے پاؤ گے، شہرت چاہیے تو نبی کے مقدس آستانے سے ملے گی، مغفرت چاہیے تو نبی کی مقدس بارگاہ سے پاؤ گے، جاہو حشم چاہیے نبی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ جس کو جو کچھ ملا ہے اور جس کو جو کچھ ملے گا سب نبی کے آستانے سے ملے گا۔ اسی لیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ خود نبی رحمت فرماتے ہیں واللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ، اللہ عطا فرماتا ہے بانٹتا میں ہی ہوں، اسی لیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اسی لیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں ایک بار جی لگا کر بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا، قرآن مقدس 27واں پارہ سورہ رحمان میں رب قدیر فرماتا ہے کل من علیہا فان، جس کا ترجمہ ہے ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی مقدس ذات ہے۔ ماں سوائے خدا تمام چیزیں سب فنا کے گھاٹ اتار دی جائیں گی۔ میرے عزیز آپ حضرات اہل خیرت ہیں، آپ حضرات اہل عقل ہیں، آپ حضرات ذی ہوش ہیں۔ مجمع میں بہت سے پڑھے لکھے افراد اور اچھا تجربہ رکھنے والے افراد اس وقت شریک سعادت ہیں۔ بھائی اسلام خان آزاد صاحب، عزیزم عرش صاحب اور بھی آپ سبھی حضرات سب ذی فہم ذی شعور اور ذی ہوش لوگ ہیں، ہوشمند حضرات ہیں۔ میرے عزیز بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو مرئی ہیں
اور کائنات کی وہ تمام اشیاء جو غیر مرئی ہیں، یعنی کائنات کی وہ تمام چیزیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کائنات کی وہ تمام چیزیں جنہیں آپ کی نظریں نہیں دیکھ سکتی ہیں مگر ان کا وجود ہے، یہ تمام چیزیں فنا کے گھاٹ اتار دی جائیں گی، زمین ختم کر دی جائے گی، آسمان ختم کر دیا جائے گا، تحت الثری کا وجود ختم کر دیا جائے گا، عرش کی بلندی ختم کر دی جائے گی، سدرۃ المنتہا کا وجود مٹا دیا جائے گا، کائنات کی تمام اشیاء سب ختم کر دی جائیں گی، باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے۔ میرے عزیز، جب کائنات کی تمام اشیاء ختم کر دی جائیں گی، باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ذات ہے، تو اب آؤ مولائے کائنات فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اشما شیتا فإنک میت، اے لوگو تم جیسی چاہو زندگی گزارو، اے لوگو دنیا کے اندر تم جیسی چاہو زندگی گزارو، مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، ایک نہ ایک دن تمہیں موت آ کر کے رہے گی، ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ تم اتارے جاؤ گے، عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، آپ کو اختیار ہے گزارو، مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، شراب کے اڈے پر اپنی زندگی گزار رہے ہو، گزارو مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، جوا بازی کے اڈے پر اپنی زندگی گزار رہے ہو، گزارو مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، گزارو مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، چغل خوری میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، گزارو یہ زندگی مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، دغا بازی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، گزارو مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، دوسروں پر ظلم کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہو، گزارو مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، تکبر کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، گزارو مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن مرنا ہوگا، ظلمتوں پر بریت میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، گزارو مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، ڈاکہ زنی کر رہے ہو، کرو مگر یاد رہے یہ ڈاکہ زنی قیامت تک نہیں چلے گی، فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، چوری کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہو، گزارو مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن مرنا ہوگا، عبادتوں میں اپنا وقت نہ گزار کر کے تھانوں کی مختلی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، اے لوگوں گزارو مگر یاد رہے یہ مخمری قیامت تک نہیں چلے گی، فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، گزارو مگر یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن مرنا ہوگا، نماز پڑھ کے زندگی گزار رہے ہو، سبحان اللہ، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، روزہ رکھ رہے ہو، اچھی بات ہے، عبادت کر رہے ہو، اچھی بات ہے، تلاوت قرآن کی تمہاری عادت ہے، اچھی بات ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہو، اچھی زندگی گزارو، بری زندگی گزارنا چاہو، بری زندگی گزارو، مگر اے لوگوں یاد رہے فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، مولائے کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آگے فرماتے ہیں، وَحْبَبْ مَنْ شِئْتَ فإنک مفارقہ، اے لوگوں تم کائنات میں جس سے چاہو محبت کرو، مگر یاد رہے فإنک مفارقہ، اس کی محبت تمہاری قبر میں نہیں جائے گی، اس کی محبت تمہارے حشر میں نہیں جائے گی، اس کی محبت دخول نار و نور تک باقی نہیں رہے گی، اس کی محبت یہی دنیا میں ختم ہو جائے گی، تم جس سے چاہو محبت کرو، مگر یاد رہے یہ محبت اسی دنیا میں ختم ہو جائے گی، یہی اس محبت کو چھوڑ کر آپ کو جانا ہوگا، آپ نیتا سے محبت کر رہے ہو، کرو مگر یاد رہے یہ محبت قیامت تک نہیں چلے گی، اسی دنیا میں یہ محبت ختم کر دی جائے گی، تم سانسد پارشد سے محبت کر رہے ہو، کرو مگر یاد رہے یہ محبت قبر کی گہرائی میں نہیں جائے گی، تم صاحب ثروت سے محبت کر
رہے ہو انہوں کو کرو، مگر یاد رہے یہ مالداروں کی محبت اسی دنیا میں ختم کر دی جائے گی۔ صاحب دولت سے محبت کر رہے ہو کرو، مگر یاد رہے یہ محبت یہی ختم کر دی جائے گی۔ صاحب اقتدار سے محبت کر رہے ہو کرو، مگر یاد رہے یہ محبت یہی ختم کر دی جائے گی۔ صاحب حیثیت سے محبت کر رہے ہو کرو، مگر یاد رہے یہ محبت یہی ختم کر دی جائے گی۔ میاں یہ تو غیروں کی بات چل رہی ہے، قریب آؤ اپنے گھر کا جائزہ لو۔ ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کے انتقال کی خبر جوان بیٹے کو ملتی ہے، کاروبار چھوڑ کر جوان بیٹا گھر آتا ہے، باپ کے جنازے کے قریب بیٹھتا ہے، آہو بھکا کرتا ہے، روتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس باپ کو کفن پہناتا ہے، اور کفن پہنانے کے بعد قبرستان کی طرف لے جاتا ہے، قبر کی گہرائی میں اتار دیتا ہے، قبر پر مٹی ڈالتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے، گھر واپس آتا ہے۔ وہ نوجوان بیٹا جس سے باپ بے لوث محبت کرتا تھا، آج حال یہ ہے کہ گھر واپس آنے کے بعد تیجا کر رہا ہے، 10واں 20واں 30واں کر رہا ہے، 40واں کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ اولاد بھول جاتی ہے اس دنیا میں میرا کوئی باپ تھا جو بے لوث محبت کرتا تھا، بیٹے بھول جاتے ہیں اس دنیا میں میری ماں تھی جو بے دریغ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ماں والدین کے انتقال کی خبر اس کی بیٹی کو سسرال میں ملتی ہے، سسرال سے بیٹی میکے کا رخ اختیار کرتی ہے، اور میکے میں آ کر کے باپ کے جنازے کے قریب یا ماں کے جنازے کے قریب بیٹھ کر کے روتی ہے، آہو بکا کرتی ہے، گریہ وزاری کرتی ہے، نالہ و فریاد کرتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے۔ وہی بیٹی جو ماں سے محبت کرتی تھی، باپ سے محبت کرتی تھی، اور ماں باپ اس سے محبت کرتے تھے، آج وہی بیٹی ہے ہفتہ عشرہ اپنے میکے میں رکتی ہے، اس کے بعد سسرال کا رخ اختیار کرتی ہے، بھول جاتی ہے اس دنیا میں میری کوئی ماں تھی، وہ بیٹی بھول جاتی ہے اس دنیا میں میرا کوئی باپ تھا۔ اولادیں باپ کی محبت کو فراموش کر دیتی ہے، والدین اولادوں کی محبت کو فراموش کر دیتی ہے، بھائی بھائی کی محبت بھول جاتا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کی محبت بھول جاتی ہے، عزیز و اقارب بھول جاتے ہیں، رشتہ دار بھول جاتے ہیں، دوست و احباب بھول جاتے ہیں، اہل محلہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں، مگر اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میرے ملت کے بوڑھوں، سنو اور دل کے کان سے سنو، اسی روئے زمین پر اور اسی نیلگوں آسمان کے نیچے ایک اور محبت ہے جسے محبت رسول کہتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو آخرت میں بھی کام آتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو حشر کے میدان میں بھی کام آتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو دخول نار و نور تک کام آتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو قبر کی گہرائی میں بھی کام آتی ہے۔ جبھی تو امام عشق و محبت، امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مقتدائے عارفان روزگار، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں، قبر میں لہلائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ آج ہمارے دل کے اندر، آج آپ کے دل کے اندر، آج کل امت مسلمہ کے دل کے اندر حضرت سید شاہ بابا کی محبت جلوہ گر ہے۔ ہمارے اور آپ کے دلوں میں حضرت دادا میاں بیگم گنجی کی محبت جلوہ گر ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے قلب و جگر میں حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ جاجموی کی محبت جلوہ گر ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں حضرت سیدنا شیخ المشائخ عبد اللطیف شاہ کی محبت جلوہ گر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے
عزیز یہ محبت آخر آپ کے قلب و جگر میں کیوں جلوہ گر ہے؟ وہ بھی اس قدر کہ آپ اپنے آرام کے وقت میں ان کے جلسے میں بیٹھ رہے ہیں. آج آپ اپنے آرام کا وقت آپ ان کے جلسے میں دے رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ تو سن لو دل کے کان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بزرگان دین کا دل عشق رسول کا مدینہ بنا ہوا تھا، محبت رسول کا مدینہ بنا ہوا تھا. ان کے قلب و جگر کے اندر نبی کی محبت کی قندیلیں روشن ہوا کرتی تھی. اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کے قلوب کے اندر ان بزرگان دین و ملت کی محبت جلوہ گر کر دی ہے. آج انہی کے صاحب سجادہ حضرت سید ابو ذر صاحب اللہ تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں اور تھوڑی دیر اور مجھے برداشت فرمائے. میرے عزیز نبی کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے اور غور کیجئے کہ جب یہ حضرت سید شاہ بابا نے اور حضرت دادا میاں بیگم گنجی نے اس روئے زمین کو خیر آباد کہا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، یعنی انتقال فرما گئی اس دنیا سے، تو جب ان کا وصال ہوا تو اہل بیگم گنج ماتم کنا نظر آئے. جب انہوں نے اس روئے زمین کو چھوڑا تو اہل چمن گنج نوحہ گنا نظر آئے. جب انہوں نے روئے زمین کو چھوڑا تو ہر طرف ماتم کدا بنا ہوا تھا. جب انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہے تو لوگ اپنی دکانیں بند کیے ہوئے ہیں. جب یہ دنیا سے گئے ہیں تو لوگ اپنے افسوس مل رہے ہیں اور ہر طرف یہ شور مچ رہا ہے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے ایک مرد حق آگاہ چلا گیا ہے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے ایک نیک مرد خدا چلا گیا ہے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے ایک ولی کامل چلا گیا ہے. میرے عزیز یہ تو دنیا کا دستور پایا جا رہا ہے، مگر جب یہ بندگان خدا اس روئے زمین کو چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اہل عرش کا حال یہ ہوتا ہے کہ ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں، مومن صالح آ رہا ہے، نور و غیبہ مسرت و شادمانی کے نغمے الاپ رہے ہیں. ایک مرد حق آگاہ آ رہا ہے. وہ مرد حق آگاہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اہل فرش ماتم گنا نظر آتے ہیں. وہی مرد حق آگاہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اہل عرش مسرت و شادمانی کے پھول نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پر دھومیں مچی، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. مولا کائنات آگے فرما رہے ہیں وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَبِي. اے لوگو تم جیسا چاہو عمل کرو، مگر یاد رہے تمہیں اس کا صلہ مل کر کے رہے گا. تم گناہ کر رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، عبادت کر رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، چوری کر رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، جھوٹ بول رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، شراب نوشی کر رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، نمازیں پڑھ رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، روزہ رکھ رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، تلاوت قرآن کر رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، سید بابا کا عرس منا رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، دادا میاں بیگم گنجی کا عرس منا رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا، مخدوم شاہ اعلیٰ کا عرس منا رہے ہو اس کا بھی صلہ ملے گا. گناہ کرو گے اس کا بھی صلہ ملے گا، نیکی کرو گے اس کا بھی صلہ ملے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی حشر کے میدان میں دیکھے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی حشر کے میدان میں دیکھے گا.